بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز بزرگوں، رمضان المبارک گزر چکا ہے اور عید کی خوشیاں مکمل ہو چکی ہے، لیکن عید کی خوشی کے بارے میں جو حدیث آئی ہے روایتوں کے اندر، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اس کے بارے میں دو باتیں ملتی ہیں حدیث میں۔ ایک تو روزانہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں اور جب افطاری کرتے ہیں تو وہ ایک نیچرل اور فطری خوشی ہوتی ہے کہ بھئی جو پورے دن کا روزہ تھا اب کھانے پینے کی چھوٹ مل گئی، ایک تو وہ۔ اور دوسری بات فرحت عند فطری، افطاری کے وقت، یعنی پورے مہینے روزے رکھنے کے بعد اب حقیقی افطار کہ آج کے دن کوئی روزہ نہیں، یعنی عید والے دن خوشی ہوگی۔ تو یہ افطاری کے وقت کی خوشی اللہ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں۔ اچھا، اس روایت کے اندر دوسری جو بات حضور نے فرمائی ہے کہ اس کو دوسری خوشی کب ملے گی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کہ یہی روزے دار جب اپنے رب سے ملے گا، اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، اس وقت اس کو سب سے بڑی اور حقیقی خوشی ملے گی۔ حقیقی خوشی تو وہ ہے، یہ دنیاوی خوشیاں تو افطاری کے وقت والی یہ بھی پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عید کی خوشی آئی وہ بھی چلی جاتی ہے، مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے پروردگار سے ملے اور مل کر اللہ اس سے راضی ہو اور اللہ اس سے خوش ہو، اس وقت جو بندے کو خوشی ہوگی وہ اتنی زبردست ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس خوشی کے نقشے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سورہ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کو ملے گا، یعنی اس کا رجسٹر بہت اچھا ہوگا، وہ خوش، اللہ اس سے خوش، اللہ اس سے راضی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ یہ ہوگا کہ وہ پورا نام اعمال لے کر سب جگہ اپنے رشتہ داروں میں گھومے گا، پھروے گا، لوگوں کو بتلائے گا کہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اس کی قدر کو پہچانا تھا۔ جیسے آج کل ریزلٹ کے زمانے چل رہے ہیں، بچوں کے ریزلٹ چل رہے ہیں آج کل ان دنوں کے اندر۔ اب دیکھیے جو بچے کامیاب ہو رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، اچھے نمبرات آ رہے ہیں، تو وہ کیسے گھر کے اندر سب کو بتاتے پھر رہے ہیں اپنے ریزلٹ کو کہ میں ایگزام میں اتنے پرسنٹیج لے آیا، اس نمبر سے میں کامیاب ہوا، میرے اتنے نمبرات ہوئے۔ وہ خوشی، اسی خوشی کو اللہ رب العزت نے آخرت کی خوشی اور حقیقی خوشی بیان کیا ہے۔ لیکن بزرگوں ایک بات ذہن میں رکھے، کیا صرف رمضان کی عبادت کرنے پر ہی اور رمضان تک ہی عبادت کرنے کے اوپر یہ خوشی ملے گی؟ ظاہر سی بات نہیں ہے۔ بھائی مسلمان کی تو پوری جو زندگی ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزرنی چاہیے۔
یہ نہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ آیا، اس دن اس مہینے کے اندر عبادت اپنے پورے عروج پر تھی، نمازیں پورے اپنے عروج پر تھی، قرآن کی تلاوت بالکل آسمان پر تھی، اور جیسے کہ رمضان مکمل ہوا وہ ساری کی ساری چیزیں زوال کا شکار ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اس سے ختم ہو گئی ہے۔ بھئی رمضان تو اللہ نے ایک ٹریننگ اور تربیت کا ایک سیشن چلایا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ایک بچوں کو یا اسی طریقے سے نوجوانوں کو اور بعض مرتبہ ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے ٹریننگ لینے کی، تربیت لینے کی، کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس سیشن میں کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی کاروبار یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ہنر جو شروع کرنا ہے تو اس کے کچھ سکھانے والے ہوتے ہیں، کچھ تربیت، وہ اتنا بہترین انداز میں سکھاتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ چیز ہمارے اندر آ گئی ہے اور بالکل ہم کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی ہم بھی ایسا ہی کر لیں گے۔ لیکن وہ تربیت اور ٹریننگ کا ایک سیشن ہوتا ہے کہ اس پورے زمانے کے اندر، اس پورے وقت کے اندر بالکل دھیان اور توجہ سے انسان نے سیکھ لیا، اب بعد میں جا کر اسی تجربے کو اور اسی چیز کو وہ اپلائی کرے گا، اس کے مطابق کرے گا تو وہ زندگی میں کامیاب ہوگا۔ ورنہ بہت اچھے طریقے پر ٹریننگ کے سیشن میں بالکل توجہ سے سیکھا، سب چیز حاصل کی، لیکن بعد میں جانے کے بعد اس کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا، اس ہنر کو لے کر آگے ہی نہیں بڑھے، ظاہر سی بات ہے وہ سکسیسفل اور کامیاب شخص نہیں کہلائے گا۔ اللہ نے رمضان بس اسی لیے دیا تھا کہ یہ تربیت کا ایک سیشن، ایک مہینہ ٹریننگ کا، ہم ایسا ماحول تمہیں دے دیں گے کہ تمہیں عبادتوں سے بھٹکانے والا کوئی شیطان نظر نہیں آئے گا، اس کو باندھ دیں گے ہم۔ تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ جب کسی جگہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی جگہ قیمتیں کم ہوتی ہے تو تم دوڑتے ہوئے جاتے ہو اس طرف، تو ہم عبادتوں میں بھی رمضان میں سیل لگا دیں گے تاکہ تم جلدی سے اور زیادہ کرنے والے بنو۔ جب وہ سب شوق، جب وہ ساری کی ساری چیزیں اب تم نے کر لی، اس ٹریننگ کو اور اس تربیت کو اب پورے سال تمہیں باقی رکھنا ہے، اور وہی کرتے 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 تمہیں اللہ سے مل جانا ہے۔ بس یہ رمضان اس لیے آیا تھا، اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس پر جم گئے مضبوطی کے ساتھ، استقامت ان کے اندر آ گئی، کنٹینیوسی ان کے اندر آ گئی، مضبوط جماؤ اور ٹھہراؤ ان کے اندر آ گیا، ان کی عبادتوں میں، ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں، ان کے معاملات کے اندر، ان کی ہر چیز کے کرنے کے اندر، تو اللہ پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایک جگہ پر یہ ہے، اور دوسری جگہ پر یہ ہے فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور فرشتے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اب تمہاری زندگی میں عبادت نے جماؤ اور ٹھہراؤ حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو بغیر استقامت اور بغیر مضبوطی اور بغیر جماؤ کے نہیں کیا جاتا ہے تو اس کام کے اندر کبھی بھی نکھار، خوبصورتی اور اس کا ریزلٹ انسان کو نہیں ملتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہی دیکھ لیجئے آپ، دنیاوی معاملات میں ہی آپ دیکھ لیجئے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک کاروبار شروع کیا، ایک کام کاج شروع کیا، کسی چیز کا سٹارٹ اپ کیا، شروعات کی، 2 مہینے کیا، 2 مہینے کرنے کے بعد کہتے کہ اس میں تو کچھ پیسے دکھ نہیں رہے، یہ تو اور لاس میں جا رہا ہے۔ پھر 2 مہینے کے بعد دوسری کوئی نئی چیز شروع کی ہے، نہ اس کے تجربات حاصل کیے ہیں، نہ اس کے اندر کہاں نقصان، کہاں فائدہ، کس چیز کو بچانا، کس چیز کو پوری کرنا، کس چیز کو، یہ سب چیزیں حاصل نہیں کی، تو ہر 2 مہینے کے اندر اپنے بزنس، اپنے کاروبار کو بدلتے، اور پھر ہوتا یہ کہ پوری زندگی وہ یہی کہتے رہتے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر تو کسی نے کر دیا ہے، اور کچھ نہیں کیا بھائی، سب سے بڑا تو نے ہی کر دیا تیرے اوپر۔
کہ تو کسی چیز کے اندر استقامت ہی نہیں لاتا اپنے کاروبار کے اندر. دنیاوی ایک مثال ہے. جیسے مختلف فی بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے، بہت سارے علماء نے جواز کے متعلق کہا نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو کسی کام کو اچھے طریقے پر کرتے اللہ ان کو کبھی بھی ناکام نہیں، ان کی محنت ضائع نہیں ہوتی. ایک بڑی مشہور سی کمپنی ہے کھانے پینے کی، اور اکثر لوگ اس کے شوقین بھی ہے، KFC کی کمپنی. اس کے متعلق یہ لکھا ہے، ایک بوڑھا شخص بنا ہوا ہوتا ہے، چھوٹی سی اس کی داڑھی ہوتی ہے. KFC کی کوئی بھی چیز آپ خریدیے کھانے پینے کی، اس پر ایک بوڑھا شخص بنا ہوا ہوتا ہے. وہ کیا ہے اس کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ؟ اصل میں اس کمپنی کا مالک ہے، اور 60 سال کی زندگی میں اس نے وہ کاروبار اور بزنس شروع کیا. شاید دنیا میں کوئی ملک اور کوئی دیش، کوئی سٹی ایسی خالی ہو جس میں اس کی برانچز نہ ہو. ہزاروں، کئی سو مرتبہ اس نے کوششیں کی، ناکام، لیکن استقامت اس میں بڑی زبردست تھی. ٹھہراؤ، مضبوط جماؤ اس کے اندر بڑا پایا جاتا تھا. کامیابی اس کو حاصل ہوئی دنیاوی اعتبار سے. اسی لیے اولو العزمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو العزمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں. جو لوگ دانشمند ہوتے ہیں، عزم و ارادے کے مالک ہوتے ہیں، استقامت جن کے اندر پائی جاتی ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو شاعر یوں کہتا ہے، سمندر پاٹتے ہیں، یعنی سمندر کے اندر راستے بنا ڈالتے ہیں، اور کوہ سے دریا بہاتے ہیں. کوہ سے دریا بہا دیتے ہیں، یعنی پہاڑوں کے بیچ میں سے اگر ان کو پانی کی نہر اور پانی کا راستہ بنانا ہو تو ان کے لیے آسان. اور ہے دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں، بہت سی چیزیں جن کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ مشن، یہ چیز کامیاب کیسے ہو سکتی ہے. یہ دبئی پورا پانی کے اوپر بسا دیا ہے. پورا جو نئی عمارتیں جتنی بھی تعمیر ہوئی ہے ساری کی ساری پانی کے اوپر. استقامت مضبوط کرنا ہے تو بس. خیر، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں عزیز بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے اپنا یہی قانون رکھا ہے تو دینی اعتبار سے بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ جب کسی چیز کے اندر انسان استقامت حاصل کر لیتا ہے، مضبوط جماؤ اور ٹھہراؤ، اللہ اس کو اس کے اندر کامیاب ضرور کرتے ہیں. تین صحابی آئے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں. تین صحابی آئے اور انہوں نے حضور کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا. حضور کیسی عبادتیں کرتے تھے، اور حضور کی دن رات کیسے تھے، اور حضور کے معمولات کیا ہے. بڑی کام کی اور بڑی سیکھنے والی روایت ہے یہ. دیکھیے صحابہ کا شوق اس روایت سے یہ بتاتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں اپنے پیشوا، مقتدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کرنے کی فکر میں رہتے تھے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں تو بہت سی موٹی موٹی باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں، حضور کے نام کیا ہے، جو مشہور نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دو حضور کے نام ہیں، بہت پیارے نام ہیں، وہ بھی نہیں معلوم. اولادیں کتنی، بیویاں کتنی، ان کے نام کتنے، اور ہم نبی کا دامن، محبت نبی کی، یہ کیسی محبت کہ جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں. خیر، اچھا، انسان جس چیز کا شوق لے لیتا ہے، جس چیز کی فکر لے لیتا ہے، اس چیز کی ایک ایک ڈیٹیل اس کے پاس ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے. جیسے کرکٹر ہوتے ہیں، یہ ایکٹر، اداکار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جب انسان معلومات لیتا ہے، ایک ایک چیز کہ اس شخص نے کس وقت سب سے پہلے چھکا لگایا تھا، کس وقت 50 رن کیے تھے، اور اس وقت اس نے کون سے کلر کا کپڑا پہنا تھا، کیا اس نے باتیں کی تھی، وہ سب معلوم ہوتا ہے کیونکہ دلچسپی ہے اس کے اندر. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر دلچسپی، معلومات
تو یہ تو اس کے اوپر تو اللہ نے ثواب کا بھی وعدہ رکھا ہے. خیر 3 صحابی آئے امی عائشہ کی خدمت میں اور پوچھا کہ حضور دن بھر کے معمولات کیا ہیں، یعنی حضور روزے کیسے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے ہیں حضور، ایام 20، 13، 14، 15، یہ 3 دن ہر مہینے روزے رکھتے ہیں. دوسرے صحابی نے پوچھا کہ رات کی عبادت کا کیا معمول ہے حضور کی؟ فرمایا کبھی عبادت بھی کرتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک صحابی نے پوچھا کہ شادی بیاہ اور عورتوں کے متعلق کہا کہ آپ کے سامنے ہے، مطلب یعنی حضور نے نکاح بھی کیے ہیں. تو تینوں صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیے حضور تو بخشے بخشائے ہیں، ہاں بخشے بخشائے ہونے کے باوجود ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں تو اور زیادہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو، تو ہم اور زیادہ کریں. تو ایک صحابی نے اس میں سے کہا میں تو اب کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، میں ہمیشہ کے لیے روزے سے ہی رہوں گا، یعنی کبھی بھی میرا روزہ نہیں جائے گا 365 دن روزے سے. دوسرے صحابی نے یہ نیت کی کہ حضور کبھی سوتے بھی ہے رات میں، کبھی عبادت بھی کرتے، اور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لہذا میں ہمیشہ رات بھر سوؤں گا ہی نہیں، میں ہمیشہ رات بھر عبادت کروں گا نمازوں کے اندر، تہجد کے اندر. تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ حضور بخشے بخشائے ہیں اور آپ نے نکاح کیے ہیں، لیکن نکاح کرنے کی وجہ سے عبادتوں میں ہو سکتا ہے خلل، لہذا میں نکاح ہی نہیں کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب میں سب سے زیادہ میں ہوں اللہ سے ڈرنے والا. حالانکہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں روزے. پھر فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت میں بھی لگا رہتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے نکاح بھی کیے ہیں جیسا کہ تمہارے سامنے ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی دراصل یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ان کاموں کو کرے جو ہمیشہ پوری زندگی باقی رکھ سکے، چاہے وہ کام تھوڑے اور مختصر کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشگی کے ساتھ ہو. اس لیے کہ ایک تہیہ کر لیا، ایک نیت کر لی میں ہمیشہ یہ کروں گا، لیکن اگر بڑھاپا آ گیا اور اس بڑھاپے میں آ جانے کے بعد اگر وہ اعمال نہیں ہو رہے اور یہ چیزیں نہیں ہو پائی ہے، روزے ہمیشہ نہیں رکھ پائے ہیں، رات بھر نہیں جاگ پائے ہیں، تو حضور دراصل سمجھانا یہ چاہتے ہیں کسی بھی کام کو کرو تو استقامت کے ساتھ کرو، مضبوطی کے ساتھ کرو، چاہے تھوڑا سا ہو لیکن وہ ہمیشگی کے ساتھ ہو. رمضان چاہے گزر گیا، لیکن جس رمضان کے اندر ہماری اوابین کا معمول تھا، نفلوں کا معمول تھا، قرآن کے پڑھنے کا معمول تھا، تہجد کا معمول تھا، اس کے علاوہ دوسری تمام نفلی اور سنت کاموں کا معمول تھا، ان تمام کاموں کو چاہے مختصر اور تھوڑا کر دے لیکن ہمیشگی کے ساتھ باقی رکھے. ہوتا یہ ہے رمضان کے اندر 2 قرآن، 4 قرآن، 5 قرآن ہم نے ختم کر دیے، اور رمضان گزر جانے کے بعد، یہ آج 7واں دن ہے، رمضان گزر جانے کے بعد آج 7واں دن ہے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کو قرآن کھولنے کی ان 7 دنوں میں توفیق نہیں ہوئی ہوگی. ہم سب اپنا جائزہ لے لیں. یہ کیسی عبادت مسلمان تیری، ایک چاند دیکھ کر تو مسجد کو آباد کرتا ہے اور ایک چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کر دیتا ہے، ایک چاند دیکھ کر تو قرآن کھول لیتا ہے اور ایک چاند دیکھ کر تو قرآن کو بند کر دیتا ہے، ایک چاند دیکھ کر تو تہجد میں لگ جاتا ہے، ایک چاند دیکھ کر تو نے تہجد کو لپیٹ کر رکھ دیا. عبادت تو وہ ہونی چاہیے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ سے تو کبھی میں نے کرامت نہیں دیکھی. آج ہم کسی بزرگ، کسی اللہ والے سے منسلک ہو، کسی اللہ والے کے اگر کانٹیکٹ اور تعلق میں آئے تو ہمیں سب سے پہلی یہ فکر ہوتی ان کی کوئی عجیب بات، کوئی کرامت ہمیں دیکھنے کے لیے ملے. حضرت سے بھی کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت کوئی کرامت، تو حضرت نے پوچھا کہ کبھی کوئی کام ایسا مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ 10 سال سے آپ میرے ساتھ ہو، کہ میں نے سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟
کہا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا الاستقامت خیر من الف کرامات. استقامت کسی عمل کے اندر پابندی کا ہونا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. بھئی کرامت تو اللہ تبارک و تعالی کسی نیک بزرگ اللہ کے ولی ان کے ہاتھ پر کبھی کبھار ظاہر کر دیتے ہیں. استقامت ایسی چیز ہے جو انسان ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کو کامیاب فرماتے ہیں. رمضان چاہے گزر چکا ہے عزیز بزرگوں، لیکن ہماری استقامت باقی رہنی چاہیے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ ہود. سورہ ہود، وہ سورت جب نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها. اس سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. حضور نے ایسا کیوں فرمایا کہ یہ اس جیسی صورت نے اور اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، اس صورت کے اندر اللہ نے ایک حکم ایسا دیا ہے جو بہت بڑا حکم ہے، اور وہ حکم ہے فاستقم کما امرت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جیسا حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ مستقیم یعنی استقامت کر لیجیے، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیے. یہ ایسی چیز ہے استقامت، ورنہ کیا ہوتا ہے عقیدے میں استقامت کبھی چھوٹ جاتی ہے. اعمال میں استقامت کا حال، رمضان میں کبھی ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی، اور رمضان گزر جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ نمازیں بھی ہماری پڑھنے ہی کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے رمضان کے گزر جانے کے بعد. یہ عبادات، روزوں کا حال دیکھے، دوسری تمام چیزوں کا حال دیکھے، تو ہر چیز کے اندر انسان کے اندر استقامت. یہ نہیں کہ کبھی کسی بیان کو سنا، کوئی جوش آ گیا دینی کام کرنے کا تو اس وقت تو بہت ساری چیزیں کر لی، لیکن جیسے کہ وہ جوش ختم ہو گیا تو اس کے بعد فرائض اور واجبات کے بھی انسان کو لالے پڑ گئے. ہمیشہ استقامت کے ساتھ دیکھیے، فرائض اور واجبات یہ تو کرنی ہی ہے لازمی طور پر، لیکن جو نوافل ہے، سنت ہے، مستحبات ہے، اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ استقامت کو باقی رکھے. جو رمضان میں اللہ نے جتنے بھی کام کروائے ہیں ان تمام استقامت کو باقی رکھے. اگر وہ استقامت باقی رکھی، اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، غالباً امام شافعی امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ فرمایا کہ رمضان کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہے، کہ رمضان کی عبادتیں ہماری اللہ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں ہے. اس کی بہت بڑی نشانی انہوں نے بیان کی ہے، رمضان گزر جانے کے بعد اگر زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھ لو رمضان کی عبادتیں قبول ہے، اور اگر رمضان گزر جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں، جیسے رمضان سے پہلے تھے، نہ نمازوں کی فکر، نہ عبادتوں کی فکر، نہ معاملات کی فکر، بس ویسے ہی، تو سمجھ لیجئے بس ایک آیا تھا اور بس وہ چلا گیا، اور وہ بس کھانے پینے اور ادھر ادھر کے اندر وہ بس وہ گزار دیا ہے، بس وہ گزر گیا ہے. وہ ہماری ٹریننگ اور تربیت کر کے نہیں گیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، بس وہ ایک گزر گیا ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا بہترین موقع ہمیں عطا فرمایا تھا. 1 مہینے کی مسلسل ٹریننگ اور تربیت کا یہ مہینہ تھا. اب رمضان کی تربیت اور ٹریننگ کو ہمیں بعد میں بھی باقی رکھنی ہے. اگر ہم رکھیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنی زندگی میں حقیقی لطف اور مزہ کو دیکھیں گے، اور اللہ کو یہی چیز پسند ہے. کسی بھی عمل کے اندر یہ چیز نہیں چلے گی کہ بس 1 مہینہ. اور اللہ کی عبادت کوئی سیزنیبل نہیں ہے. یہ عبادت جیسے کچھ چیز ہوتی ہے، کچھ فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ سبزیاں وغیرہ ہوتی ہے، کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو سیزنیبل ہوا کرتے کہ اسی سیزن میں. تو عبادتوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف سیزنیبل ہے کہ رمضان آیا تو ہی عبادت کرنی ہے. عبادت تو کہاں تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک موت نہیں آ جاتی وہاں تک عبادت سے چھٹی نہیں ہے. موت تک کی ہے یہ عبادت، موت تک ہے اللہ کی ماننا، موت تک ہے اپنی زندگی کے معمولات کو درست رکھنا. یہ پوری رمضان تو بیچ میں تھوڑا ہلانے کے لیے دے دیا جاتا ہے. جیسے بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی سست، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، لیکن اس کو تھوڑا جدید انداز میں سمجھاؤں کہ بہت ساروں کی طبیعتیں ایسی سست ہوا کرتی ہے کہ ان کو کہا نہ جاوے، ان کو ٹوکا نہ جاوے، ان کی تربیت نہ کی جاوے، ان کو اکسایا نہ جاوے تو وہ کچھ نہیں کرتے. تو رمضان بس یہ کر کے چلا گیا. اب اس چیز کو ہمیں باقی رکھنا ہے.
تو انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو مسئلے ذکر کرنے ہیں خاص طور پر۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کصائم الدہر، جیسے پورا کصائم سنہ، جیسے پورا سال اس نے روزے کے ساتھ گزارا، اتنا ثواب اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا شوال کے مہینے کے اندر اگر اللہ توفیق دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کا دن گزرنے کے مستقل 6 دن جو بعد کے ہیں اسی میں روزہ رکھنا، اس پورے شوال کے اندر کبھی بھی ہم روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہمیں ہو جائے گی۔ اچھا، یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ کا یہ دستور ہے، ایک عبادت کے کرنے کے اوپر اللہ 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے جو 30 روزے جو ہم نے رکھے ہیں اس پر 300 گنا تو ثواب مل گیا، اور 6 روزے اور رکھ لیں گے تو اس پر 60 گنا اور ثواب ہمیں مل جائے گا، اور سال کے اسلامی مہینے کے اعتبار سے 360 کے قریب دن ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا پورے سال عبادتوں کا اس کو ثواب مل جائے گا، تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے قضا اور فدیے کا مسئلہ۔ رمضان کے اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزہ توڑ دیا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے اگر کسی نے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک روزہ کفارہ قضا کا رکھنا پڑے گا اور 60 روزے مستقل مسلسل کفارے کے رکھنے پڑیں گے۔ اگر جان بوجھ کر توڑا ہے تو جان بوجھ کے کھا لیا، جان بوجھ سے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے، یہ سب کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک روزہ تو قضا کا اور 60 روزے یعنی 2 مہینے مسلسل وہ قضا کے کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر کسی کا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو بعد میں وہ ایک ہی روزہ قضا کرے گا۔ بعض لوگوں کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ واپس تندرستی آنے کی امید نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے شریعت یہ کہتی ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ نکال دو۔ ایک روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر جتنا بنتا ہے، جیسے 60 روپے، تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، بیماری ہے، سخت بیماری ہے اور اس کی وجہ سے فدیہ نکال دیا پورے روزے کا نہ رکھنے کی وجہ سے، لیکن اللہ نے اگر بعد میں تندرستی واپس لوٹا دی تو اصل تو روزے ہی رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان میں نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے تو اب فدیہ دے دیا تو اب کبھی رکھنا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کبھی تندرستی واپس آنے کی امید ہی نہیں، بہت بوڑھے ہو چکے، بہت معذور ہو چکے ہیں، بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے، بیڈ ریسٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان کے لیے۔ لیکن جو رمضان میں بیمار تھے، بعد میں تندرستی ہو گئی، نارمل ہو گئے، تو ان کو قضا ہی کرنی پڑے گی، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔